للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا لا حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من حکم من عدمی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا۔ اور بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، سینے میں رک گیا تھا میرا دم اسی لیے، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی۔ حضرات محترم معزز سامعین کرام اور جملہ یاران طریقت، آج ہم سب جمعہ مبارک کی نماز اپنے مرشد کامل کے آستانے پر ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، جمعہ مبارک کا دن بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ والا دن جو بندہ اچھی طرح غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پھر باادب طریقے سے مسجد میں داخل ہو کر امام کے پاس بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اس کا یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک اس کے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے صرف یہ عمل کرنا ہے تو اللہ پاک کی ذات نے ہمارے اگلے ہفتے تک کے تمام گناہ معاف فرما دینے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سید الایام کہا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے جمعہ مبارک کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان اور فضیلت ہے، اور ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا کہ ایسا شان والا، عظمت والا، فضیلت والا دن ہمیں اپنے مرشد کامل کے آستانے پر ادا کرنے کی سعادت بخشی، کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے ہم گناہ گاروں پر۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک جمعہ مبارک کا مقدس پاک دن اور دوسرا اپنے مرشد کامل کی حاضری، تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ایسی پاک گھڑیاں، پاک محفلیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اور حسنین کریمین کی آل نبی کی شان بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سر سے لے کر سینے تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہیں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سینے سے لے کر پاؤں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہماری آنکھیں جمال مصطفیٰ کو ترس جاتی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کو ترس جاتی، تو ہم حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور ہمیں ایسا ہی لگتا کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام، آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند بچے وہاں پر گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک بچے کے ساتھ آپ اتنی شفقت کیوں فرما رہے ہیں؟
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک دفعہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ میرے بیٹے امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی خاک پاک کو، اس کی قدموں کی خاک کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آج اسی لیے میں اس پر اتنی شفقت کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حسین کے ساتھ، میرے حسن کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی پاک نسبتیں عطا فرمائی ہیں، آل نبی اولاد علی کی نسبت عطا فرمائی ہے، پنجتن پاک کے گھرانے کی نسبت عطا فرمائی ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ ہماری نسبت حضور سیدنا غوث اعظم کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور پاک سے میرا نور تخلیق کیا۔ اسی زمن میں رسالہ روحی میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا، پھر اس نور سے 7 ارواح پیدا فرمائی۔ ان 7 ارواح میں جو سب سے پہلی روح ہے وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی روح مبارک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ 40 سال تک مسلسل تمام رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کا اجر اللہ پاک نے آپ کو یہ دیا کہ آپ کو کل پیروں کا پیر بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی شان اور عظمت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اصل میں جو آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی جو نماز ادا کی ہے وہ آپ نے ہم مریدوں کو تلقین کی ہے کہ ہم نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارے شیخ کامل، مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تلقین ہے، آپ کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ نے اپنی تمام زندگی پنجگانہ نماز کی پابندی، تہجد کی نماز کی پابندی، نوافل ادا کیے، ذکر اذکار کا آپ نے درس دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام مریدین، خلفاء تمام پنجگانہ نماز کے، تہجد کی نماز کے عادی تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزاریں جس طرح ہمارے پیر نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے، حسنین کریمین نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے۔ کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت اس طرح سے کیا کریں کہ وہ پنجگانہ نماز کی عادی بنے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک مرشد کامل کے وسیلہ سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔